بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلامیات کا آپ کا چیپٹر جو ہے نا، علم کی فرضیت اور فضیلت، اس میں جو ہے نا قرآن اور حدیث کی مدد سے علم کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ علم کے معنی جاننا ہے۔ جاننا مطلب نالج حاصل کرنا اور آگاہ ہونا، یعنی کسی بات کو جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ لکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بہت سارے وسائل پیدا کیے انسان کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا اور دوسرے وسائل دیے، پانی دیا، صحیح ہے۔ لیکن جو علم دیا نا، اس سے وہ اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ مطلب اگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسان کو جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات جو ہے نا وہ علم کی اور عقل کی بیسس پہ کہا جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات مطلب مخلوقات میں سب سے اول درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ۔ اسی لیے فرشتوں کو بولا گیا کہ انسان کو سجدہ کرو، کیونکہ اس کے پاس علم اور عقل اس کو دی گئی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک بات یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے بچے کے لیے، یعنی اولاد جو تمہاری ہے، اس کے لیے اگر آپ نے دولت چھوڑ دی تو وہ اس دولت کا کیا کرے گا؟ جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ دولت بھی اس سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا کہ اس دولت کو میں کیسے استعمال کروں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو علم دے دیا اور نیک مطلب حسن اخلاق سکھایا، نیک بنایا، تو آپ نے اس کو ہر برائی سے سمجھو آزاد کر دیا۔ تو تمہیں اسلامیات میں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ خود سے لکھنی پڑتی ہیں، لیکن وہ خود سے ایسے ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنی بنائی ہوئی باتیں لکھی ہے۔ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھنی پڑتی ہے۔ آپ اس کے آگے یہ لکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی تو کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی، تو پہلا ورڈ کیا بولا؟ اقرا۔ اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ بندو تم دعا مانگا کرو، ربی زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ میں نے تمہیں علم دینے کے لیے، اس لیے کہ تم دین کو جان سکو، تم دنیا کو جان سکو، تم اپنے آپ کو پہچان سکو، میں نے تمہارے پاس نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور ان کو میں نے علم دیا، اور اس کے بعد وہ تمہیں ہمارا علم پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ تمہیں آگاہی ہو، تم جان سکو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ علم کی ایک اور جگہ اہمیت یہ بتائی گئی ہے قرآن میں کہ عابد، پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ عابد مطلب عبادت کرنے والا۔ تو اللہ کی نظر میں عابد سے زیادہ اہمیت یا فضیلت جس کو حاصل ہے وہ عالم ہے۔ مطلب اگر آسمان میں ستارے اور چاند ہیں تو چاند عالم ہے اور ستارے عابد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ وہ شخص پسند ہے جو علم حاصل کرے، خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر حدیث کی بات کریں تو حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور دوسری جگہ پر ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ مطلب پوری زندگی میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کو علم کی جستجو ہونی چاہیے اور آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت دو جگہ بولا۔ ایک جگہ بولا کہ میرے بعد سب سے زیادہ سخی شخص وہ ہے جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور ایک جگہ پہ یہ بولا جو میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا تو جو مسلمان جو جنگ کی رقم ہوتی ہے یا فدیہ ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ ایک کام کرو، آپ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو آپ آزاد ہو جاؤ گے، پھر آپ کو فدیہ نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ علم کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ آپ کا یہ چیپٹر ہوا ختم۔ اس کو بک سے اچھے سے پڑھ لو گے تو پیپر میں آسانی ہوگی۔